اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے اس کو، یہ ہو کی جو ضمیر ہے یہ قرآن مجید کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نائٹ آف ویلیو میں نازل کیا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید کا پہلا نزول ہے کہ جب یہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں منتقل کیا گیا، اور وہ ایک ہی رات کے اندر ہوا، یا یہ ہے کہ قرآن مجید کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول یہاں سے شروع ہوا، لیکن پہلی بات درست ہو یا دوسری بات درست ہو، وہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے۔ یعنی قرآن مجید کا نزول کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، اس نے نوع انسانی پر بہت بڑا احسان ہدایت کی شکل میں ہوا، اور نہ صرف انڈیویجولز بلکہ پوری نوع انسانی پر اس کے بڑے دور رس اثرات مترتب ہوئے۔ مختلف ممالک میں بڑے بڑے جو ایام ہیں ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں حکومت جو ہے وہ قیدیوں کی سزائیں ریڈیوس کرتی ہے یا معاف کرتی ہے۔ یہ پرانی ایک روایت ہے، آج بھی چل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو اچھا پرفارم کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس میں نوازا جاتا ہے۔ پاکستان میں اعزازات بانٹنے کی سب سے بڑی تقریب جو ہے وہ 23 مارچ ہی کو ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو ایک بڑا ایونٹ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی، جس کے نتیجے میں یہ ملک وجود میں آیا۔ تو جن لوگوں کا برطانیہ آنا جانا رہا ہے، وہاں ایک اصطلاح چلتی ہے ویلیو پروڈکٹس، ٹیسکو ویلیو پروڈکٹس، سینسبری ویلیو پروڈکٹ۔ وہ ویلیو پروڈکٹ کیا ہوتی ہیں کہ وہ کمپنیز جو ہیں وہ کلیم کرتی ہیں کہ ہم وہی میٹیریل جو ہے وہ ذرا ہلکی پیکنگ میں کر کے اس کو سستا جو ہے وہ ڈیسک پر رکھتے ہیں، شیلف پر رکھتے ہیں، تاکہ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں وہ بھی اس سے پورا کا پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو لیلۃ القدر نائٹ آف ویلیو ہے، اس اعتبار سے بھی نائٹ آف ویلیو ہے، اور اس اعتبار سے بھی نائٹ آف ویلیو ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ایک نیکی کی کئی کئی گنا، ہزار گنا جو ہے وہ اجر اس کا عطا فرماتا ہے۔ انسان کی زندگی جو ہے اگر اس کو سالوں میں گنا جائے تو ایک سال کے 12 مہینے ہیں، اور ایک انسان کی نارمل زندگی کا اگر آپ تصور کریں تو وہ تقریباً 1000 مہینے ہی بنتی ہے۔ تو اس کو ایک عمر بھر کی ایک جو ہے وہ ریلیکسیشن کہہ لیں، اور جو انسان کے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں اور اس کو عمر بھر کی نیکیاں عطا کر دی جائیں۔ اس ایک اور اینگل سے بھی اس کو دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص کی زبان پر کوئی محاورہ ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں تن 50 وری کیا ہے، کوئی کہتا ہے میں تن 100 وری کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے 10 وری کیا ہے۔ یعنی یہ محاورے کی زبان ہوتی ہے، یعنی ملٹیٹیوڈ کے لیے نیومرس کے معنوں میں آتا ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا سمجھے کہ یہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی انسان عمر بھر جو کمائی کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے وہ کسی کو ایک رات میں بھی عطا کر سکتا ہے۔ دو پہلو ہوتے ہیں عطا کرنے کے، ایک معافی
اور دوسرا ریوارڈ. تو اگر یعنی سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جو ذکر ملتا ہے اس میں وہ گناہوں کی معافی کا ملتا ہے. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو میں اس میں اللہ سے کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا کہ یوں کہو اللہم انک عفو، اے اللہ تو بخشنے والا، فاعف عنی، بس تو مجھے بخش دے. تو اصل چیز جو ہے بخشش ہے. اور عمر بھر کے حساب سے اگر آپ دیکھا جائے کہ عمر بھر کی نیکیوں کا تو کوئی کاؤنٹ ہو نہیں سکتا، لیکن عمر بھر کی جو برائیاں ہیں ان کو معاف کرنا جو ہے وہ ایک سٹروک میں ہو سکتا ہے. تو زیادہ جو ہے وہ وہی ہوگا اس میں کہ جس کو یہ رات نصیب ہو جائے اسے کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنی چاہیے. سورہ ذاریات میں توبہ استغفار کا یعنی ہر تہجد میں ذکر ہے. یعنی وہاں فرمایا گیا کہ ان المتقین فی جنات و عیون، اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے. اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ دنیا میں بھی نیک کام کیا کرتے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور وہ راتوں کو کم ہی سویا کرتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگا کرتے تھے. یعنی ان پرنسپل جو بھی مانگنا ہو وہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. حضرت علی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا. یعنی جو فزیکل چینلز ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، موجود ہیں، ہم فزیکلی ایک دوسرے سے مدد لے سکتے ہیں. اگرچہ اس میں بھی انسان میں ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ میری مدد اسی صورت میں کر سکے گا کہ اللہ کو منظور ہوگا. لیکن جو انویزیبل چینلز ہیں ان میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کی ہرگز اجازت نہیں. ایون یعنی وہ امور کے جس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ فرشتے اس کیٹیگری کے فرشتے اس کو انجام دیں گے. مثلا انسان کے نفوس کا قبض کرنا موت کے وقت، یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کے ماتحت جو فرشتے ہیں، پوری ایک فوج ہے، وہ کرتے ہیں. لیکن ہم اسرائیل علیہ السلام سے یہ درخواست نہیں کر سکتے کہ اسرائیل مجھے کچھ اور دن زندہ رکھ، یا میرے بچے کو زندگی دے دے. ہم درخواست اللہ سے کریں گے، باقی اللہ جانے اس کا کام جانے کہ وہ کس کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے، کس کو ڈپیوٹ کرتا ہے اس کام کے لیے، وہ اس کا کام ہے. لیکن مجھے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کی اجازت ہے. اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ رزق کی تقسیم یہ حضرت میکائیل علیہ السلام اور ان کے ماتحت جو فرشتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. بارشیں وہ برساتے ہیں، ٹھیک ہے جی، فصلیں وہ اگاتے ہیں. لیکن ہمیں حضرت میکائیل سے براہ راست کمیونیکیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ میکائیل بارش برسا دے. نو، ہم اللہ تعالیٰ ہی سے درخواست کریں گے، یا اللہ باران رحمت نازل فرما، یا اللہ فصل اچھی کر دے، یا اللہ یہ ایسے کر دے. مانگنا تو اللہ تعالیٰ ہی سے ہر چیز. لیکن اگر سحری کے وقت انسان کو اٹھنا نصیب ہو تو اللہ سے مانگنے کی بہترین چیز مغفرت ہو گئی تو سب کام ٹھیک ہو گئے. اور اگر بخشش نہیں ہوئی تو سارے کام خراب ہو گیا. یعنی اس کو ذرا براڈر اسپیکٹرم میں دیکھیں. اس دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے اس میں انسان کی ایفرٹ کو کوئی دخل نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جس گھرانے میں چاہا پیدا کیا، جسے چاہا کسی غریب گھرانے میں پیدا کیا اور جسے چاہا کسی متمول کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا کر دیا. کسی کو
گولڈن سپون ان ماؤتھ کے ساتھ پیدا کیا اور کسی کو ٹکڑوں کا بھی محتاج پیدا کیا. یہ اس کا فیصلہ ہے. پھر اس دنیا میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ جس کو کسی امیر گھرانے نے پیدا کیا وہ امیر ہی رہے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے کھلاتا ہے، اور جسے محروم رکھنا چاہے اسے کئی پہلوؤں سے محروم کر دیتا ہے. یعنی کتنے ہی امیر ہیں کہ اپنے جسم کی جو امراض ہیں ان کی وجہ سے وہ چیزیں کہ جو ان کے پاس ہوتی ہیں وہ بھی کھا نہیں سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک چینل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو یوں محروم کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو کوئی دیر نہیں لگتی کسی بلینئر کو کوڑی کوڑی کا محتاج کرنے میں. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس دنیا میں تو انسان کو وہی ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہوا ہے پہلے سے. وہ یوں جا کے حلال طریقے سے اس کو حاصل کر لے یا وہ غلط رستے چل پڑے، ملے گا وہی جو اللہ نے لکھا ہے. اس کو ہم سورہ بنی اسرائیل میں 2 آیات جو ہیں وہ یاد کرنے کے لائق ہے ہم سب کو یاد رکھنے کے، کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو کوئی بھی دنیا کا طلبگار ہوگا، دنیا چاہے گا، ہم اس کو دنیا دیں گے. کتنی؟ لمن نشاء لمن نرید، ہم جس کے لیے چاہیں گے اور جتنی چاہیں گے. ثم جعلنا لہ جہنم، یہ بڑا سخت حصہ ہے اس آیت کا. اور پھر ہم اسے جہنم سے کے حوالے کر دیں گے، یصلاھا مذموما مدحورا، کہ اس میں سے دھکے دے کر اور مذمت کے ساتھ ڈال دیا جائے. یعنی محنت کا ذکر ہی نہیں کیا یہاں تک کہ اس آیت میں محنت کا ذکر ہی نہیں کیا. اگلی آیت پڑھیے، ومن اراد الآخرۃ، البتہ جو آخرت کا طالب ہوگا، جس نے آخرت چاہی، وسعی لہا سعیہا، اور اکارڈنگلی محنت کی اور صحیح کی جیسا کہ اس کی صحیح ہونی چاہیے، فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحیح، جن کی دوڑ دھوپ اللہ کے ہاں اپریشیٹ کی جائے گی. اس سے زیادہ واضح تو بات پیغام نہیں ہو سکتا. تو اگر لیلۃ القدر مل جائے، یعنی اگر انسان کی ذہنی سطح اگر اتنی بلند نہیں ہوئی کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگنا چاہتا ہے تو مانگے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کیا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ رات مل جائے تو بس اس سے بخشش مانگ لینا. تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں کر رہا تھا کہ عمر بھر کہ وہ 1000 مہینے ہی بنتے ہیں انسان کی زندگی کے ایک ایوریج لائف میں، اس میں جہاں تک نیکیوں کا تعلق ہے اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. انبیاء کرام کی نیکیوں کو کون پہنچ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. لیکن گناہ کا بخشنا جو ہے وتھ سنگل سٹروک، ایک رات کے اندر اگر اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے تو میں نے پھر سب کچھ پا لیا وہاں پر، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے اور الروح، یہ قرآن مجید میں اکثر فرشتوں کے ساتھ جہاں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو وہ علیحدہ آتا ہے، یہاں بھی علیحدہ ہے. اس میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل اترتے ہیں انتظام کے لیے باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے. سورۃ دخان میں ایک اور جو ایکسپریشن ہے اس سے بھی اس خاص رات کا ذکر کیا گیا ہے. مثلا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں برکت والی رات میں نازل کیا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں تمام جو حکمت والے کام ہیں ان کی سارٹنگ کی جاتی ہے. اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ
اگلے آنے والا جو سال ہے اس کے وہ تمام کے تمام جو امور ہیں وہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں فار ایگزیکیوشن۔ محدثین تو ان دونوں راتوں کو ایک ہی مانتے ہیں، لیکن بعض علماء کی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں شب جو ہے وہ لیلۃ المبارکہ ہے، اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب ہمارے ذہن میں چونکہ یہ جو ویسٹرن کیلنڈر ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی رات ہوگی، پاکستان والی ہوگی کہ سعودی عرب والی ہوگی یا امریکہ والی ہوگی، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ میں کئی دفعہ آپ حضرات کے سامنے واضح کر چکا ہوں کہ سمپلی آپ یہ سمجھیں کہ ہم مکہ مکرمہ سے 22 گھنٹے پیچھے ہیں۔ جس طرح اگر آپ یعنی گوگل میپ دیکھیں اور اس میں آپ ٹائپ کریں ٹائم لائن، تو وہاں پیسیفک اوشن کے اندر آپ کو ایک امیجنری لائن نظر آتی ہے کہ جو ڈیٹ لائن، ڈیٹ لائن جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے کہ جس میں ایک طرف تاریخ اور ہوتی ہے اس لائن کے، دوسری طرف تاریخ اور ہوتی ہے۔ ایک جزیرے کے اندر ایک پتھر بھی لگا ہوا ہے، تو ایک صاحب نے تصویر بھیجی ہمارے ایک دوست کو اپنی نماز پڑھتے ہوئے، انہوں نے کہا جی میں فلاں تاریخ پر کھڑا ہوں اور فلاں تاریخ میں سجدہ کر رہا ہوں، کہ اس لائن کے اس طرف ڈیٹ اور ہے اس طرف ڈیٹ اور ہے، اس لیے کہ سورج تو کبھی غروب ہوتا ہی نہیں، ہاں زمین جو ہے اس کے گرد گھومتی رہتی ہے، لیکن کیلنڈر کا حساب لگانے کے لیے ایک امیجنری لائن کھینچ دی گئی ہے کہ وہاں سے سمجھتے ہیں کہ یہ دن شروع ہو گیا، اور پھر وہ 24 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ وہ دن جو ہے وہ وہاں پہنچتا ہے۔ زمین کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، یہ تو پروو ہو گیا۔ لہذا وہ چاند جو مکہ مکرمہ میں نظر آتا ہے وہ 22 گھنٹے کے بعد ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ ہم سعودی عرب سے یا مکہ مکرمہ سے 2 گھنٹے آگے نہیں ہیں۔ جب ہم اس پیسیفک اوشن والے ڈیٹ لائن کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر ہم 2 گھنٹے آگے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو سٹارٹنگ پوائنٹ سمجھیں گے تو پھر ہم 2 گھنٹے پیچھے ہیں۔ تو سیم نائٹ ہوتی ہے، یہ 2 مختلف راتیں نہیں ہوتی۔ یہ سوال، یہ کنفیوژن نہیں آنا چاہیے آپ کے دل میں کہ پھر اصل لیلۃ القدر کون سی ہے، سعودی عرب والی ہے یا پاکستان والی ہے، ایک ہی ہے، لیکن وہاں مکہ مکرمہ سے جو شروع ہوئی وہ 22 گھنٹے کے بعد ہمارے پاس پہنچ رہی ہے۔ من کل امن سلام، وہ اپنے پروردگار کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے انتظام کے لیے اترتے ہیں۔ امر پر وقف بھی وقف کیا جا سکتا ہے اور سلام پر بھی وقف کیا جا سکتا ہے۔ جو زیادہ بہتر وقف ہے وہ سلام ہی حتی مطلع الفجر ہے، کہ یہ رات طلوع فجر تک، یعنی جو ڈان ہے، جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت تک یہ رات جو ہے برقرار رہتی ہے۔ یعنی جو اسلامک کیلنڈر ہے اس میں دن جو ہے وہ طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر ختم ہوتا ہے، لیکن جو تاریخ ہے وہ غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے اور اگلے دن غروب آفتاب پر جا کے ختم ہوتی ہے۔ یعنی یہ تو ایک جو نومنکلیچر ہے اس کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ جو تھرسڈے ہے اس کو ہم جمعہ رات کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ تھرسڈے کو غروب آفتاب پر جمعہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر جمعے کی شام تک وہ جمعے کا دن برقرار رہتا ہے۔ تو ہی حتی مطلع الفجر، کہ وہ رات جو ہے وہ طلوع فجر تک یعنی ڈان تک برقرار رہتی ہے۔ یعنی اس کا حساب جو ہے وہ گھڑی سے نہیں لگایا جائے گا، وہ غروب آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہوگا، اور اس میں جو رات کا حصہ ہے تاریخ تو وہ ہوگی پوری، لیکن وہ جو رات کہلائے گی وہ فجر تک کہلائے گی۔ یعنی طلوع آفتاب پر نہیں، طلوع فجر تک ڈان کے اوپر جو ہے وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ختم شمار ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. فک کہتے ہیں کاٹنے کو، علیحدہ کرنے کو. فک الرقبۃ گردن کا چھڑانا، غلام آزاد کرنے کے معنوں میں آتا ہے. انفکاک باب افعال سے ہے، یعنی علیحدہ کر دینا یا علیحدہ ہو جانا. اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. ایک یہ ہے کہ کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے، وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ بینہ آ جائے، کھلی دلیل آ جائے. دوسرا ترجمہ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. وہ کیا ہے کہ کافروں کو علیحدہ کرنا، لائن کھینچ دینا کہ اب یہ علیحدہ ہے، وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک بینہ نہ آ جائے. بینہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ کا رسول جو واضح کتابیں پڑھتا ہوا آئے، واضح کتاب لے کر آئے، بینہ لے کر آئے جس میں واضح احکام ہوں. یہ جو رسولوں کی آمد کے بعد عذاب آیا ہے، اس کو اگر آپ قیاس کریں تو پھر یہ مسئلہ بڑے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ جب تک بینہ نہیں آئی تو مومن اور کافر آپس میں گڑبڑ ہیں. اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو نیست و نابود کرتا رہا ہے، لیکن کب؟ جب تک کوئی رسول نہیں آیا. قرآن مجید میں ایک مقام پر ہے کہ ہم کسی بستی کو تباہ نہیں کرتے حتیٰ نبعث رسولا، جب تک کہ ہم کسی رسول کو نہ بھیجتے. کئی یہ اضافہ بھی ہے کہ فی امہا رسولا، اس کے کیپٹل کے اندر کوئی رسول بھیجتے ہیں تب اس امت پر، اس قوم پر عذاب آتا ہے. اب عذاب کے لیے علیحدہ کرنا ہے، لائن کہاں کھینچیں گے؟ اللہ تعالیٰ پہلے اپنا رسول بھیجتا ہے، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ رسول آتا ہے اور جیسے وہ ہمارے ہاں کوئی ٹرینڈ ہے نا کہ 5 منٹ کا خطاب کرو، اس کے بعد کرے وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے تو صرف بلاغ المبین وضاحت کے ساتھ پہنچا دینا تھا. ایسا معاملہ نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 سال دیے گئے کہ حضرت نوح علیہ السلام اس میں تبلیغ کرتے رہے. جب انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ہٹ دھرم ہے، ضد کر رہے ہیں، بات ان کی سمجھ میں آ گئی، پھر عذاب آیا ہے. تو انفکاک کو آپ اس معنی میں لیں کہ کسی کافروں کو علیحدہ نہیں کر دیا جاتا، انہیں کاٹ نہیں دیا جاتا حتیٰ نبعث رسولا یا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین. ممکن نہیں ہے کافروں کے لیے، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکوں میں سے، منفکین انہیں کاٹ پھینکنا، حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ جائے. اس صورت میں 2 دفعہ یہ ایکسپریشن آ رہا ہے کہ الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. اور ایک بہت بڑا ایک فراڈ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور مسلمان خاص طور پر مغرب میں رہنے والے مسلمان اس کا وکٹم بن چکے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کے سامنے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ دیکھو تمہارا قرآن تو ہمیں اہل کتاب کہتا ہے، لیکن تمہارے مولوی جو ہے وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. واقعہ بتایا تھا میں نے آپ کو کہ ایک دفعہ لنڈن میں ایک دوست کے ہاں درس قرآن دے رہا تھا، تو وہاں ایک اور دوست جو ہے کامن فرینڈ بھی آ گئے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے اور ایک بڑی مسجد کے وہ صدر رہے ہوئے تھے. تو درس ختم ہوتا ہی انہوں نے مجھ سے یہ سوال کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ساڈے مولوی یہودیاں تے عیسائیوں کو کافر کیوں کہنے؟ قرآن شریف تو اہل کتاب کہہ رہے ہیں. مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے لیے ایک شیلٹر جو ہے وہ سیف ہیون جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں کہ ہم کافر نہیں ہیں. قرآن مجید میں ساری یہ جو جہنم کی باتیں کی گئی ہیں یہ تو کافروں کے لیے ہیں، ہمارا ایک انسی اور اونچا اسٹیٹس ہے. ایک دفعہ تو
سٹن ہو گیا کہ یہ کیا سوال کر دیا انہوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کر دی تو پھر میرے سورہ بینہ کی طرف ذہن منتقل ہوا. میں نے کہا جی خان صاحب یہ مولوی نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکوں میں سے، اہل کتاب کا ذکر پہلے کیا. وہیں سے پھر وہ پورا میرا ذہن جو ہے منتقل ہوا کہ اصل میں ایمان جو ہے، دائرہ اسلام وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے کھنچتا ہے. کوئی شخص جتنا مرضی موحد ہو، اللہ کو مانتا ہو، آخرت کو مانتا ہو اور سب کچھ تسلیم کرتا ہو، آپ اگر جوئش ویب سائٹ کھولیں اور وہاں آپ جوئش ڈاکٹرن جو ہے وہ ٹائپ کریں تو آپ کو ان کے عقائد آپ کے سامنے آ جائیں گے. آپ حیران ہوں گے کہ ان کو پڑھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایمان مفصل پڑھ رہے ہیں. وہ اللہ کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، وہ آخرت کو مانتے ہیں، جہنم اور جنت کو مانتے ہیں، بعث بعد الموت کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں. تو پھر کیا وہ مسلمان ہوئے؟ ہرگز ہرگز نہیں. جب تک کوئی شخص واضح الفاظ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر نہیں سمجھتا، اس وقت وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا. تو ان الذین لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ جائے. بینہ کیا ہے؟ یعنی رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ کا کوئی پیغمبر جو پاک صحیفے پڑھتا ہوا آئے، فیہا کتب قیمہ، کہ جن کے اندر پختہ واضح احکام ہوں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، یعنی وہ جو اہل کتاب ہے ان کی واضح، ان کا جرم اور زیادہ واضح کیا گیا کہ اہل کتاب نے تفرقہ نہیں ڈالا، وہ علیحدہ کھڑے نہیں ہوئے. الا من بعد ما جاءتهم البینہ، یہاں تک کہ ان کے سامنے واضح دلیل آ چکی ہے. سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، بعد میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہودی جاسوسی کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی آتے تھے، اور کئی دفعہ وہ مسلمانوں کی کچھ باتوں کی تائید کر دیتے تھے. مثلا جہنم کے 19 داروغے ہیں، 19 گارڈ ہیں، کہتے ہیں ہاں ہاں ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ قرآن مجید کی سورس وہی ہے جو تورات کی سورس ہے. جب وہ واپس اپنے بڑوں کے پاس جاتے تھے، وہ کہتے کنجرو ایک ہی کر کے آئے ہو تم تو ان کے ہاتھ میں اپنا ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے کے آ گئے ہو، اس پہ سائن کر کے آ گئے ہو کہ تم مانتے ہو کہ یہ کلام جو ہے یہ تو واقعی اللہ کا کلام ہے. اس لیے ایک عرب تو اس فگر سے واقف نہیں تھے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فگر بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سورس جو ہے وہی ہے جو تورات و انجیل کی سورس ہے. تو انہوں نے تفرقہ نہیں ڈالا، وہ علیحدہ نہیں ہوئے. الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آ چکی ہے. یہاں بینہ کا مطلب جو ہے واضح دلیل ہے. بین کا مطلب بھی واضح ہوتا ہے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اور ان کو کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی خالص ہو کر عبادت کریں. اور خالص کا مطلب خالص ہوتا ہے 100% خالص. اگر کسی چیز میں 1% بھی ملاوٹ ہو تو اس پر خالص کا لیبل نہیں لگ سکتا. تو انہیں تو یہی کہا گیا تھا نا کہ وہ خالص ہو کر اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. ذالک وذالک الدین القیمہ، اور یہی سچا دین ہے. اب یہاں پورے دین کا خلاصہ آ گیا ہے چند الفاظ میں. دین کیا ہے؟ توحید کے ساتھ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا.
اب ان دونوں جو یہ دو اعمال جو ہیں بنیادی طور پر ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو واضح کرتے ہیں اور ایک انسانوں کے ساتھ تعلق کو واضح کرتے ہیں. حقوق اللہ ان کا ریپرزینٹیٹو نماز، کہ بار بار اپنا چھوڑ کر، کام چھوڑ کر، نیند سے بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جانا اور ماتھا اس کے سامنے ٹیک دینا کہ میں تیرا بندہ ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور زکوٰۃ کیا ہے؟ کہ میرے مال میں دوسرے انسانوں کا بھی حق ہے. اس کو تسلیم کر لینا کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس میں دوسرے انسانوں کا بھی حق ہے، اور اپنے ہاتھوں سے وہ دینا. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اس دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ ہی دیتا ہے. ایک اس کی ڈسٹریبیوشن ہے، اس نے کچھ ایکس کو دیا، کچھ وائی کو دیا، کچھ زی کو دیا. لیکن اب یہ جو ایکس وائی ہیں ان کو زیادہ دیا، ان سے تقاضا کیا اب اپنے ہاتھوں سے زی کو بھی دو اس لیے کہ وہ کمزور ہے. تو یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ حقوق العباد کی ریپرزینٹیٹو ہے اور حقوق اللہ کا ریپرزینٹیٹو جو نماز ہے. تو پورا دین آ گیا یہاں پر. وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ، یہی سچا دین ہے. ان الذین کفروا، پھر دوبارہ وہی بات، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم. کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا یہودیوں میں یا مشرکین میں سے. یہ مشرکین کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہے مشرک کے لفظی معنی شرک کرنے والا، لیکن جب یوں جمع کے صیغے میں المشرکین آتا ہے قرآن مجید میں تو اس سے مراد غیر اہل کتاب کفار ہوتے ہیں، پیگنز، جو اپنی نسبت جو ہے وہ وحی کے ساتھ قائم نہیں کرتے بلکہ اپنے فکر اور غور و فکر اور فلسفے کی بنیاد پر وہ اپنا مذہب جو ہے وہ بناتے ہیں، وہ مشرکین ہیں. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ اہل کتاب اور مشرکوں میں سے جو بھی کافر ہیں وہ جہنم میں رہیں گے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے. اولئک ھم شر البریہ، اور وہ بدترین مخلوق ہیں. اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائیں گے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے، وعملوا الصالحات، اور اکارڈنگلی نیک کام کریں گے. یہ نیک اعمال، جب صالح اعمال کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے تو ہر پھر کر ہمارے ذہن میں نماز روزہ آتا ہے. یہ بہت وسیع اصطلاح ہے کہ جو بات آپ نے مانی ہے اکارڈنگلی اپنے آپ کو مولڈ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ عمل صالح. بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اکارڈنگلی، اولئک ھم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، یعنی کفار کا انجام تو ایک لفظ میں بیان کر دیا کہ وہ بدترین مخلوق ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. لیکن جو ایمان والے نیک عمل کرنے والے ہیں ان کا جو اجر ہے اس کو پورا الیبوریٹ کیا جا رہا ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں اولئک ھم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہیں. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا صلہ ان کے رب کے ہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہوگا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. قرآن مجید میں دو مقامات ہیں، ایک یہ اور دوسرا سورۃ تغابن، جہاں کفار اور جہنم کا ذکر خالدین فیہا کے الفاظ کے ساتھ آیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لیکن دونوں مقامات پر جنت کا تذکرہ جو ہے وہ خالدین فیہا ابدا کے ساتھ آیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ. ذرا اس کو اور لمبا کر لیں تو پھر شاید اس کا ترجمہ بن جائے. اس پہ ایک رائے ہے یعنی کچھ اہل علم کی کہ جنت
ایبسولوٹلی ایٹرنل ہے، جبکہ جہنم ایٹرنل ہے لیکن ایبسولوٹلی ایٹرنل نہیں ہے. اس کا کوئی نہ کوئی اینڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو سزا دے کر مار مار کے ان کا وجود ختم کر دے گا اور جہنم کو بھی بجھا دے گا، ختم ہو گیا کام اس کا. لیکن جو ایمان والے نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پھر ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے گا اور وہ ہمیشہ ان کمفرٹس کو انجوائے کرتے رہیں گے. سورۃ ہود میں بھی ایک اور ایکسپریشن کے ساتھ یہ آیا ہے کہ وہاں تذکرہ ہے، الفاظ اور ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو وہ آگ میں ہوں گے اور اسی میں ان کا چلانا اور دھاڑنا ہوگا. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان رہیں گے، یعنی یہ کائنات رہے گی. یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے اس کائنات کے لیے کہ جب تک زمین و آسمان رہیں گے وہ اس میں رہیں گے. الا ما شاء ربک، یہاں اللہ لگایا گیا ہے، ہاں جو تیرا رب چاہے. اس کے بعد فرمایا ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہے کرنے والا ہے. اس کے بعد سنیے گا واما الذین سعدوا، یعنی بدبخت کے مقابلے میں جو نیک بخت ہوں گے، ففی الجنت خالدین فیہا، تو وہ جنت میں ہوں گے ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے. ما دامت السماوات والارض، وہی الفاظ، جب تک زمین و آسمان رہیں گے. الا ما شاء ربک، ہاں جو تیرا رب چاہے. عطاء غیر مجذوذ، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوگی ان انٹرپٹڈ، جس پر کوئی قدغن نہیں ہوگی. تو یعنی اگر ایک دن کی جہنم جو ہے وہ بھی کافی ہے سزا کے لیے تو، لیکن وہ ہمیشہ ہے. لیکن جنت و دوزخ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ فرق جو ہے وہ اشارے میں بیان کر رہا ہے. یہ جو خاص علمی مضامین ہوتے ہیں ان کو قرآن مجید واضح الفاظ میں بیان نہیں کیا کرتا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سے کوئی سہو جو ہے اس کو کوئی امکان نہیں ہے کہ غلطی سے اس کے منہ سے یہ نکل گیا، نہیں، بیان کیا ہے. وہ جو سمجھنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہ سمجھاتا ہے. لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ جو چند دن کی زندگی ہے جہنم میں چند دن ہوں گے، چند دن نہیں ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال ہیں. لیکن بہرحال ان کا کوئی نہ کوئی اینڈ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اس کا اینڈ ہے اور جو جنت والا ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے. ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ انعام اس کا ہوگا جو اپنے رب سے ڈرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.